آر تھی FIA 29 اگست کو یہ بتایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کو کہ میرے اوپر ایک نئی FIR ہے. وہ یہ FIA کا کیس تھا, ٹیکا لگایا ہوا تھا انہوں نے جی, سیکرٹس رکھی ہوئی تھی جیسے ساری FIRs ہم پر ہوتی ہیں. جب ہم ایک جیل سے نکلتے ہیں تو باہر اگلے گرفتار کرتے ہیں اور آگے اگلے شہر پہنچ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ اسی طرح کی ایک ہڈن FIR تھی, اس پہ میں نے بیل اپلائی کی تھی اور الحمدللہ مجھے کوئی ٹویٹ آپ نے کیا تھا جی, اور وہ تب کیا تھا جب میں جیل میں تھی. اور وہ ٹویٹ کیا تھا کچھ نہیں جی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ جب میں جیل میں تھی. تو ٹویٹ کیا کس نے تھا؟ دیکھیں جی, یہ تو اب ان لوگوں کو پتہ کرنا چاہیے. یا تو جیل میں نے تو کل رات کو ہی سنے 3310 بھی ہوتے ہیں, پہلی دفعہ ہمارے لیے تو نئی نئی چیزیں. یا وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ان کی منسٹری کے اندر 1700 ارب کی کرپشن ہوگی, لیکن یہ پتہ ہے کہ 3310 جیل میں یوز ہو رہے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ اپنی منسٹریز میں کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ خان صاحب کے جیل کا عملہ ہم نے چینج کر دیا. ساری مطلب PTI, خان صاحب, ہمارے مقدمے, ہماری عدالتیں, مطلب مجھے تو لگتا ہے اس ملک میں نا اس کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں رہ گیا. اچھا, آپ کے گرفتار رہائی کے بعد سے کتنے مقدمات ہوئے ہیں, کوئی ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل, میرے پاس ڈیٹیلز ہیں. رہائی کے بعد سے جی میرے اوپر 4 فیصل آباد کے مقدمے ہوئے, 2 میاں والی کے مقدمے ہوئے, اور ایک اب یہ جو 29 اگست کو فیڈرل کا FIA کا کیس ہوا. اور اس کے بعد آپ یہ سوچ لیں کہ مطلب میں روز ایک شہر کیا, پھر میں صبح ایک شہر ہوتی ہوں, دوپہر میں دوسرے شہر ہوتی ہوں, اور پھر اس کے بعد جیل ٹرائلز الگ ہیں ہمارے. اور جیل ٹرائلز میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں مطلب 8 بجے صبح وہاں نہیں پہنچیں گے تو آپ کے وارنٹ ایشو ہو جائیں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں میں نے تو وارنٹ ایشو نہیں کی. میں ایک بات یہاں یہ کہوں گی, یہ ماشاء اللہ عالیہ کو دیکھیں, یہ ہماری سپر وومن ہے, سپر ہیومن ہے. جب واردات کا ٹائم تھا تو یہ بغیر گاڑی کے ود ان نو ٹائم لائٹ کی سپیڈ سے ساری جگہوں سے واردات کر کے, جلاؤ گراؤ کر کے, پولیس تھانے جلا کے آ گئی تھی. لیکن پیشیوں کے لیے ان کو دیکھیں نا 4 گھنٹے لگتے ہیں ادھر سے فیصل آباد جانے میں, پھر واپس آتی ہے گجرانوالہ, پھر سرگودا. تو اب ہم سوچیں کہ ایک ہم کوچ سروس شروع کر دیں. تمام اسیران جو باہر آتے ہیں ان کی اتنی جگہوں پہ پیشیاں ہیں, اور وہ باہر نکل کے پتہ نہیں کیوں سپر ہیومن نہیں رہتے. اور ہماری عدالتیں اس بات پہ سوال کیوں نہیں کرتی؟ ایک خاتون جو اندر بند تھی, اندر بند ہونے کے باوجود وہ ری ٹویٹس بھی کر سکتی ہیں, ان پہ اس بیس پہ بھی کیسز بن جاتے ہیں. قید میں ہونے کے باوجود باہر اور مزید کیسز بن گئے. تو یہ اتنے ماشاءاللہ جو مرتبانوں میں کیس کا اچار ڈال رہے ہیں نا, یہ زندگی بھر اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ بلیک چیپٹر کے طور پہ, موکری آف لا کے طور پہ ان کو ہانٹ کرے گی. یہ جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ خواتین کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے, جھوٹے بے بنیاد کیسز بنائے گئے ہیں. اگر اتنا خوف ہے نا اگر ہم سب سے بھی, ان خواتین سے, تو اس سے بہتر ہے گھر بیٹھیں اور وہ جو آٹا اور جو دودھ لوگوں کو بانٹنا تھا اس کی کوئی تندور کھول لیں. 8 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. میں تو صرف اتنا کہوں گی, اگر خواتین کا اتنا ڈر ہے تو خان کا کتنا ڈر ہوگا, وہ سینٹ کے بلوں سے اندازہ کر لیں کہ یہ. تو پھر ہم پھر یہی سوچیں گے کہ چلیں اب آپ اگر جلسوں پر پابندی لگانے لگے ہیں تو چلے پھر کوئی مارچ ہی صحیح. پھر اگر آپ چاہ رہے میں ان کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سینٹ کے بل لے کر آئیں یا یہ جو مرضی کر لیں, عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے. 8 فروری کو خاموش انقلاب آیا تھا نا, اب یہ جو اس وقت مسلط کردہ حکومت ہے نا, اس کا آخری کیل یہ ہم ٹھوکیں گے. میڈم پہلے آپ ابھی عمران خان اندر باندھا تو جلسے کی اجازت دیتے ہوئے ان کی ٹانگیں کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. جس دن وہ باہر آئے گا پھر دیکھیں کیسی. میڈم لاسٹ ٹائم بھی PTI کے کارکنان پہنچ گئے تھے, مگر لیڈرشپ جو تھی وہ جلسہ کہاں پہ نہیں پہنچ سکے گی. خان کہے گا تو 1 قدم کیا 10 قدم بھی پیچھے ہٹیں گے, لیکن پہلے جائے خان کے پاؤں پکڑیں.